السلام علیکم۔ سیاست کے اندر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرتی ہیں، ایک دوسرے کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے، للکارا بھی جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ملک کی سالمیت کے اوپر کچھ ایسا نہیں کہا جاتا کہ اس کی یکجہتی کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں۔ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے گزشتہ روز ایک ایسا ہی بیان دیا اور اس کے اوپر حکومت کے اندر موجود تقریباً سبھی شخصیات نے، فارمر پرائم منسٹرز نے بھی اس کے اوپر تنقید کی کہ یہ الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ الفاظ کا چناؤ بھی بنیادی طور پر ہے ہی بہت غلط ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے شخص سے جو وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر فائز رہے ہوں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہوں، ان کے منہ سے تو ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں آنے چاہیے۔ اللہ پاک رحم کرے، پاکستان قائم دائم رہے گا۔ کچھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو قابل قبول نہ ہو۔ $10 ارب کے ریزروز پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی تھی، اور $43 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو آج مئی کے نمبرز آئے ہیں۔ تو عمران خان کو بہت بہتر پتا ہوگا کہ کس صورتحال میں اکانومی چھوڑی ہے۔ وہ ریزرو بھی جو ہیں وہ بھی اپنے نہیں مانگے تانگے کے ہیں، اس میں سعودیز، چائنیز اور UAE کا پیسہ ہے، اپنے پیسے وہ بھی نہیں ہیں۔ آج دوسرا بیان انہوں نے دیا اور کہا ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ آئے اور وہ ان کو چلتا کرے۔ سنیے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، بسم اللہ نیوٹرل ہو، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے، اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں۔ اس کے اوپر مریم نواز نے جواب دیا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ڈیسپریشن ہے اقتدار سے باہر ہونے کی۔ سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ٹکڑوں والا تھیری آپ لے کر پھر رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے، جماعت کے نہ صرف 3 ٹکڑے ہوں گے بلکہ اس کی سیاست کے، اس کی جماعت کے 300 ٹکڑے ہوں گے۔ آپ کی منطق کیا ہے کہ میرا اقتدار ہو تو پاکستان زندہ باد، میرا اقتدار نہ ہو تو خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی پاکستان کے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ لیڈر ملک کو جوڑتے ہیں، توڑنے کی باتیں نہیں کرتے۔ ہم نے بھی افواج پاکستان پہ تنقید کی ہے، تنقید مثبت کی ہے۔ جو سپہ سالار ہے پاکستان کی فوج کا، وہ جب آپ کی حکومت میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو تب وہ عظیم سپہ سالار تھے، اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے تو آج وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گئے۔ یہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے آئین کی، پاکستان کی سرحدوں کی رکھوالی ہے۔ جو شہیدوں نے خون بہایا ہے، جو غازیوں نے خون بہایا ہے، پاکستان کے افواج کے بیٹوں نے خون بہایا ہے، اور جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے اپنا خون دیا، ہم اس کو تمہاری گندی سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی سیاست قابل قبول نہیں۔ پاکستان کی اکانومی بہت مشکل صورتحال میں، اور یہ ایک مسلسل مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے جس میں ہر آنے والی حکومت نے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور پی ٹی آئی والے جو تھے اس معاملے کو مس مینجمنٹ کرنے میں باقیوں سے شاید 2 ہاتھ آگے ہی ہوں گے، پیچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرضوں کا بوجھ اگر 30,000 ارب کا آپ جلسوں میں تقریر کرتے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے چھوڑ گئے ہیں، تو آج تو وہ ڈبل ہو چکے ہیں، 2 گنا ہو چکے ہیں۔ اب الزام کس کو دیں؟ نیوٹرل کو الزام دیں، آپ کو الزام دیں، یا وہ ان جماعتوں کو الزام دیں جس کو آپ کسی کو کہتے ہیں شو پالیسی اور کسی کو کہتے ہیں فورن ایجنڈا اور امپورٹڈ ایجنڈا؟ پاکستان کو اچھے طریقے سے آگے چلانا ان ساری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور اسی ذمہ داری کا ان سے مظاہرہ کرنے کی توقع بھی کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، سیاست میں ان کا وجود ہے اور بڑے اہم عہدوں کے اوپر موجود رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ آج کے ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں شیخ رشید احمد، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور پاکستان کے سابق وزیر داخلہ۔ شیخ صاحب، عمران خان نے جو گزشتہ روز بیان دیا کہ فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست اقدامات نہ لیے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مناسب الفاظ کا چناؤ ہے یا یہ الفاظ واپس لیے جانے چاہیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں انہوں نے بہت سارا بیانیے کے ساتھ آپ دیکھیں نا، اگر آپ صرف یہ پڑھیں گے جناب علی کے ایک حصہ میں دیکھیں، انہیں فکر ہے اور انہوں نے فکری عالم میں یہ بات کی ہے، اور فوج کا ان کو درد ہے، اور وہ لوگ حکمران ہوئے ہیں جنہوں نے فوج پہ 14 دفعہ تنقید کی ہے، اور فوج کی انہیں فکر ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے۔ باقی فکر تو معیشت تباہ ہو تو ملک کی تباہی کی تو لوگ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے۔
شیخ صاحب آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے یا آپ اس کو تنقیدی نظر سے دیکھیں گے؟ کیونکہ مجھے دیکھیں میں آپ میرے سے سوال عمران خان کا میں آپ کو انٹرویو شیخ رشید ہے، میں آپ کو شیخ رشید انٹرویو دے رہا ہوں، یہ سوال آپ عمران خان سے کریں کہ وہ جسٹیفائی ہیں، ان کو فکر لاحق ہے کہ ملک ٹکڑے نہ ہو جائے، تو یہ لوگ عام کہہ رہے ہیں کہ ملک کو خطرات ہیں، معاشی تباہی، ملکی تباہی ہے۔ باقی اگر آپ نے کوئی ذاتی ان کو پرسنل سوال کرنا ہے تو آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ ان کے وزیر داخلہ تھے تو آپ سے یہ سوال تو پوچھنا بنتا ہے، وزارت داخلہ میں رہ کے آپ کو اس کے اوپر جواب تو دینا چاہیے کہ یہ الفاظ درست ہیں یا نہیں۔ آپ کا اس وزارت داخلہ اس وزیر داخلہ سے پوچھنے کا سوال نہیں رکھتا جس نے اتنا 25 تاریخ کو ظلم کیا، 22 افراد کا قاتل، اور جو فرد جرم لگنے نہیں دے رہا، اور میں نہیں کہہ رہا، شیر علی کہہ رہا ہے کہ اجرتی قاتل ہے۔ آپ اس وزارت داخلہ سے یہ سوال کریں۔ میری وزارت داخلہ میں تو یہاں الیکشن کمیشن میں آئے، یہ جلوس لے کے آئے، یہاں کوئی چیوٹی نہیں مری، اور یہاں پہ جو گیسز استعمال ہوئی ہیں، جو 12 بور گن کے کارتوس استعمال ہوئے ہیں، آپ اس پہ پروگرام کریں کہ اسلام آباد میں پہلی دفعہ ہسٹری میں ظلم کی وہ انتہا ہوئی ہے، دہشت گردی کی وہ انتہا ہوئی ہے جس کی مثال کبھی نہیں ملتی۔ شیخ صاحب میں اس پہ بھی آپ سے پوچھوں گا، لیکن آپ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، آپ کو اس ایشو پہ رائے دینی چاہیے، کیونکہ ایک ٹکراؤ والی کیفیت میں پاکستان کا بھلا نظر نہیں آتا، مجھے اس کے اوپر پریشانی نظر آتی ہے۔ ایک آپ ادارے کو براہ راست آرمی چیف کا اگر نام لیا، دیکھیں آپ کی سوچ ہے، ایک اس نے بیان دیا ہے، میں اس سے زیادہ پاکستان کے ساتھ زیادتی نہیں دیکھ سکتا کہ ایک ووٹ کی اکثریت سے 22 کروڑ لوگوں پر ایک شو پالشیا لا کے بٹھا دیا جائے اور اس کے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیا جائے، اور ایک باپ اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دے، دوسرا باپ اپنے بیٹے کو وزیر چیف منسٹر بنا دے، اور تیسرا وزیر مواصلات بنا دے۔ یہ کوئی گنج منڈی ہے یا پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے؟ یہ شیخ صاحب کس نے بٹھایا ہے شہباز شریف کو لا کے؟ سامراج نے بٹھایا، اور اس میں ظاہر ہے کوئی اور لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اب براہ راست اگر نام لے لیں تو زیادہ آسانی نہیں ہو جائے گی؟ ہم کبھی نیوٹرل کہہ کے کہتے ہیں، کبھی کچھ میں 14 سال کی دوشیزہ نہیں شاہد صاحب، میں ملک صاحب میں 70 سال کی عمر میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کو اور اپنے جوتے پالش کرنے والے شہباز شریف کو یہاں ایک پلاننگ کے تحت بٹھایا ہے، اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، انڈیا سے تجارت کھولنے کے لیے، اور ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مان رہے۔ آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، جواب دینا ہمارا حق ہے۔ شیخ صاحب لیکن میں 12 ایک سوال آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں گا۔ فوج سے بہت زیادہ ٹکراؤ مناسب نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے آرمی چیف کو سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ طریقہ کار وہی ہونا چاہیے جو پریکٹیکل ہو۔ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ فوج عظیم فوج ہے، پاکستان کی عظیم فوج اور جانثار فوج اور حب الوطن فوج، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو سر آج بھی ایک دوبارہ جلسے میں عمران خان نے کہا ہے کہ خود کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں اور ملک تباہ ہو رہا ہے، تو ساری طاقت تو ان کے پاس ہے، سارا ملک ان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو پھر فوج کی طرف مطالبہ کرنا چاہیے کہ فوج۔ دیکھیں عمران خان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے میں پروگرام نہیں کر رہا ملک صاحب، پاکستان میں اور بڑے ایشو ہیں جس کے لیے میں پروگرام کر رہا ہوں، اور آپ کے پروگرام میں کروں گا۔ سر اس وقت سب سے بڑا ایشو سر اداروں کا ٹکراؤ ہے، ہماری میں سب سے بڑا ایشو اداروں کا ٹکراؤ ہے اس وقت، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، تو اداروں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا اداروں سے ٹکراؤ ہو، اور خواہشوں کو بھی خبریں نہیں بننا چاہیے، خواہشیں بھی خبریں نہیں بننی چاہیے، خبر آنی چاہیے، خواہش۔ اس وقت تو باقاعدہ یلغار والی کیفیت ہے، یلغار والی کیفیت ہے سر۔ میں آپ کو تو آپ کوئی یلغار کی کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، پاکستان پہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خواہشیں خبریں نہیں بننی چاہیے، خبر بننی چاہیے۔ پاکستان کی فوج عظیم افواج ہے، اور پاکستان کی فوج پاکستان کی سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ شیخ صاحب اگر تو کہا جائے نا شہباز شریف کو شو پالشیا کہہ لیں یا اس کو چور ڈاکو کہہ لیں، اس پہ کیس بنے ہوئے کہہ لیں، یہ سیاست میں چیزیں ہماری چلتی ہیں، اس پہ برا نہیں مانا جاتا، دوسرا بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن آرمی چیف کے اوپر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز لائے جائیں کہ وہ کون ہے،
تو پھر اس کے اوپر ایشو پیش آتے ہیں. جو آدمی آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف سوشل میڈیا میں کام کرتا ہے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. اور جس نواز شریف نے 14 مرتبہ گالی دی ہے قمر باجوہ کو اور جنرل فیض کو حافظ آباد میں شیخو پورہ میں, اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. کسی قیمت پہ فوج کے خلاف سوشل میڈیا میں حل تجویز کریں گے آپ؟ جو کرے وہ ملک دشمن. اس کا کوئی حل تجویز کریں گے اس کرائسس کا؟ یہ کرائسس ہے, یہ ایک نارمل سچویشن نہیں. میں سمجھتا ہوں جیلوں میں پھینکا جائے جو پاک فوج کے لوگوں پر سوشل میڈیا کے خلاف بات کرے, ان پہ مقدمے بنائے جائیں, ان کو جیلوں میں بھیجا جائے. یہ عظیم فوج ہے, یہ ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. آپ تجویز کیا کرتے ہیں؟ حل کیا ہے؟ یہ تنازع کا حل بھی تو تجویز کریں. حل کیا ہوگا؟ سر یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں اردو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے جو فوج کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کریں. اور میں کیا کروں؟ میرا مطلب ہے کہ ایکٹیوسٹ کو تو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کے سربراہ یا فارمر منسٹرز یا لیڈرز ان کو جیلوں میں ڈالیں گے تو اس سے بھی انتشار پیدا ہوگا. کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی ڈائیلاگ ہونا چاہیے اس کا حل. ڈائیلاگ تو فوج کے ساتھ ہر وقت ہونے چاہیے اور فوج کو بھی ہر ایک کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں کہ فوج کے ساتھ بھی ڈائیلاگ ہونے چاہیے اور فوج کو بھی ہر وقت ڈائیلاگ کرنے چاہیے. اور میں اس پروگرام میں 6 دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری عظیم افواج ہے, انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں. سر آپ کا ہمیشہ فوج سے ایک اچھا تعلق رہا ہے, اب کیا ہوا کہ آپس میں وہ دروازے یہ بند ہو گئے ہیں جہاں سے جا کے بات کی جا سکتی تھی؟ کوئی ان ایکسیپٹیبل سی سچویشن ہے, میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں جو لوگ رابطے میں ہیں وہ ہیں, میں اس رابطے میں اس دفعہ نہیں ہوں. جو رابطے میں جن کی ڈیوٹی ہے, پرویز خٹک صاحب کا رابطہ ہے, وہ رابطے میں ملاقاتیں ہیں. مجھے نہ عمران خان نے کہا نہ فوج میں سے کسی نے کہا کہ میں کو اپنا رول ادا کروں, اور جب تک مجھے کوئی کہے نہ تو میرا رول کوئی ادا کرنا مناسب نہیں ہے. شیخ صاحب کچھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی دوری پیدا ہو گئی ہے؟ ان یوزول سی سچویشن لگتی ہے کہ آپ کی دوری پیدا ہو جائے, عام طور پہ ہوتی نہیں آپ کی. نہیں, کوئی دوری نہیں ہے, بالکل کوئی دوری نہیں. آپ نے کہا نا آج کل رابطے نہیں ہیں آپ کے. کس کے ساتھ؟ فوج کے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ آج ہوش میں انٹرویو کر رہے ہیں. میرے فوج کے ساتھ رابطے تھے, ہیں اور رہیں گے. میں نے نہیں کہا کہ آج کل میرے رابطے نہیں ہیں. میں نے یہ کہا کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں اس کا میں حصہ نہیں ہوں. یہ کہنے میں دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر رابطے ہیں تو پھر وہ برج کا کام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے کسی نے کہا نہیں کہ میں برج کا کام کروں. سر آپ لیڈر ہیں, آپ کو کسی کو درخواست تھوڑی پیش کرنی ہے. آپ کو حالانکہ میری خواہش ہے کہ میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں تو کروں, لیکن جب مجھے کوئی کہے نا کہ تم یہ رول ادا کرو تو میں خام خواہ ایسے ہی ادھر والے بھی شک کرے اور ادھر بھی شک کرے, دونوں پارٹیاں شک کریں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں جی جس دن لانگ مارچ تھا 25 مئی کو, اس دن پرویز خٹک نے رابطہ قائم کیا اور شاہ محمود, اسد عمر آئے, اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کس نے رول ادا کیا؟ پرویز خٹک کا ہی رول تھا. شاہ محمود ملے, ان سے مذاکرات ہوئے, پھر حکومت پارٹی سے ملاقات ہوئی, لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا کوئی. تو ابھی تک کسی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اچھا, یہ بات غلط ہے. گرما عمران خان نے خود ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جی سر پھر ٹیمپریچر نیچے کیسے آئیں گے اگر نتیجہ نہیں نکلے گا؟ سر اگر ٹیمپریچر نیچے لانے ہیں تو پھر تو کسی بات چیت کا نتیجہ نکلنا چاہیے نا. بات چیت ہونی چاہیے, میں اس بات کا حامی ہوں. یہ میری رائے ہے, میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں, عوامی مسلم لیگ کا. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے. بات چیت کے دروازے کبھی کوئی سیاستدان بند نہیں کرتا, یہ میری رائے ہے. فیصلہ پی ٹی آئی کا کیا ہے وہ پی ٹی آئی سے آپ پوچھیں. میری رائے, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں بات چیت ہونی چاہیے, رابطے ہونے چاہیے, اور ہماری یہ عظیم افواج ہے,
ہمارے ملک کی سلامتی کے یہ شاہ سوار ہیں، اور تلخیاں نہیں ہونی چاہیے. اگر نواز شریف جیسا آدمی 14 مرتبہ بکواس کر کے بھی وہ اپنے بھائی، اس کا بھائی وزیر اعظم بن سکتا ہے جوتے پالش کرنے والا، تو ہمیں بھی اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. شیخ رشید صاحب، پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے پی ٹی آئی کو، آپ کو، سب کو؟ دیکھیں، میں نے تو عمران خان کا اتحادی ہوں، میں نے استعفیٰ اس کو لکھ کر دیا ہوا ہے. اگر پی ٹی آئی کا عمران خان کا میں ساتھی ہوں، 1 ووٹ کا میں لیڈر ہوں، قلم دوات سے لڑتا ہوں، اپنے نشان پہ لڑتا ہوں، لیکن میں نے استعفیٰ لکھ کر دیا ہوا ہے. جب وہ جمع کرائیں گے، جب ان کے قبول ہوں گے تو میرا بھی ساتھ قبول ہو جائے گا. اب اس جماعت کی اس پارلیمنٹ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ مرتبہ لعنت بھیجی، 101 مرتبہ لعنت بھیجی جائے. جس کا بکنے والا آدمی لیڈر آف اپوزیشن ہو سندھ ہاؤس میں، وہ ذرا میرے پروگرام میں فلم دکھائیں نا، کیسے وہ دانت نکال کے وہاں میٹنگ کر رہے ہیں. ایسی اسمبلی پہ 3 دفعہ لعنت بھیجنی چاہیے. کون ہے جو اس اسمبلی کو دیکھ رہا ہے جس کا لوٹا، گولڈن لوٹا، لیڈر آف اپوزیشن ہو؟ پھر عمران خان سچ ہی کہہ رہا ہے نا، ایسی اسمبلی میں جا کے خود بھی ذلیل ہونا ہے. اور تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی اسمبلی کا حصہ تھے، 3.5 سال سے اسی اسمبلی میں بیٹھے تھے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ الیکٹورل ریفارم بیٹھے تھے؟ اس وقت اسمبلی میں اپوزیشن بھی موجود تھی. دیکھیں اس وقت اپوزیشن بھی موجود تھی، اسمبلی بھی موجود تھی. اس وقت لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف تھا، گرینڈ گولڈن لوٹا لیڈر آف اپوزیشن نہیں تھا ملک صاحب. تو شہباز شریف لیڈر ہے، اس کو لیڈر مانتے ہیں، اسے تو آپ شو پالچیا کہتے ہیں. شو پالچیا میں کیا کہتا ہوں، سارا پاکستان کہتا ہے، سارا پاکستان امپورٹڈ حکومت کہتا ہے، سارا پاکستان. میرے کہنے نہ کہنے سے، میں نے تو آپ کو کہا، میں تو ساری زندگی 1 ووٹ کا ممبر رہا ہوں، 16 دفعہ وزیر بنا ہوں، 1 ووٹ کا ممبر رہا ہوں، کبھی ممبرشپ بھی نہیں کرتا. جو بات سچ ہے میں وہ کروں نا. جس سائز کا میں لیڈر ہوں، اس لیڈر کی بات کروں نا، وہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں 16 مرتبہ. اور میری زندگی میں پہلی دفعہ میری بہنوں کے گھروں میں ریڈ ہوئے ہیں، جن بہنوں کے گھر میں کبھی جا کے ٹھہرا ہی نہیں ہے. 3 بہنوں کے گھر ریڈ کیے ہیں. سر، کسی کی بھی بہن ہو، بھائی ہو، اس کے گھر میں ریڈ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کو کوئی نہیں اپریشیٹ کر سکتا. وہ تو قابل مذمت ہے جس نے بھی کیا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جس پہ بھی آپ بات کریں گے میں کہوں گا یہ قابل مذمت ہے. لیکن پاکستان کو اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے، اس کی فکر آپ سب کو ہونی چاہیے. آپ بڑے سیزن لیڈر ہیں، پتہ نہیں آپ نے 35 سال تو آپ نے اسمبلی میں گزارے ہیں، 10-11 دفعہ وزیر بنے، تو اس کا کوئی حل نکالنا آپ جیسے لوگ نکالیں گے، کون نکالے گا؟ میں تو نہیں نکال سکتا. میں حل نکالنے کا حامی ہوں. حل نکلنا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. عمران خان کے اس ڈیمانڈ کے میں ساتھ ہوں کہ پاکستان میں ارلی الیکشن ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. اور باقی حل نکلنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ حل نکلنا چاہیے. استعفیٰ میں نے ان کو لکھ کر دیا، جب یہ بلائیں گے، جب یہ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا. شیخ صاحب، ایک اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں، وہاں الیکٹورل ریفارمز کریں اور الیکشنز اناؤنس کر کے تو الیکشنز کروا دیں. 1 ووٹ کتنی دیر وہ برداشت کر کے بیٹھیں گے؟ وہ ٹوٹ جائے گی اسمبلی نا. آپ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو آپ کا وزن ہے، باہر الیکٹورل ریفارمز. آپ میری بات سنیں، 2018 میں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دو. میں بھی جاؤں گا سپریم کورٹ میں. اگر عمران خان کی کل پرسوں ریٹ نہیں ہوئی، میرا خیال ہے اس کی ریٹ ہو جائے گی، پھر تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں خود جاؤں گا، کیونکہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا رائٹ نہیں ختم ہوا، انٹرنیٹ ووٹنگ انہوں نے ختم کی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں. طریقہ کار آپ کو وضع کرنا چاہیے. طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے، آپ کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتے ہیں. اتفاق کرتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، ان کو حق ملنا چاہیے کہ آسانی کے ساتھ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں. اس کا جو بھی طریقہ کار ہو، اس کے اوپر آپ اندر بیٹھیں گے تو بات کریں گے، باہر بیٹھ کے کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں، آج کل جو اندر کی باہر ہے وہ بھی اس میڈیا، ان کو دیکھ ہی کوئی نہیں رہا. جب یہ آتے ہیں چینل آگے کر دیتے ہیں. آپ دکھائیں ان کو، جو دکھائے گا اس کی ریٹنگ زمین بوس ہو جائے گی.
لوگ ان کے چہرے دیکھنا نہیں چاہتے. لوگ ان کی بات پر دیکھیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جس طرح حالات جا رہے تھے, جو ہم سے ہمارے دور میں مہنگائی تھی, میں سوچتا تھا کہ ہمارا عشر لوگ کیا کریں گے. یہ تو قدرت کی طرف سے ایسے حالات بن گئے کہ ہمارے حلقے ٹھیک ہو گئے, بیٹھے بٹھائے ٹھیک ہو گئے. جب 230 روپے ایک دن میں گھی کی قیمت بڑھے گی اور 30 روپے پٹرول بڑھے گا اور کھاد کی سبسڈی ختم ہوگی, جو ہم پہ ملبہ تھا وہ دگنا ملبہ ان پہ گر گیا. ہمیں تو سب سے بڑا میرا مسئلہ یہ تھا, میں عمران خان کو کہتا تھا کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرو, لیکن جو آگے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ کام آسان کر دیا ہے. اب ہماری مہنگائی لوگوں کی بات نہیں کر رہے, اب ان کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. جس نے بھی یہ اعلامیہ نکالا وہ دنیا کا بے وقوف ترین آدمی تھا, اور جس نے بھی اس کو سپورٹ کی اور یہ ماسٹر پلان بنایا وہ احمق ترین آدمی تھا. آج عمران خان گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے. راستہ روک سکتے ہو تو روک لو. جس نے پی ایم ایل این سے یا پیپلز پارٹی سے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ ان اقتصادی اور معاشی مشکلات کے باوجود حکومت لے لی جائے, وہ بہرحال اس کو آپ کو ایوارڈ ہی دیں گے, کیونکہ یہ سوسائڈ مشن تھا. اتنی مہنگائی اور اتنی مشکل کہ جس میں ریزروز ہیں کوئی نہیں ہے, آپ دنیا ساری کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں, مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, انہوں نے حکومت لے لی ہے. اس کی تو سزا انہیں ملے گی. میرا اپنا خیال یہی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل آپ کے گلے سے اتر کے ان کے گلے پڑ گئی ہے, اب حل ان کو نکالنا ہے. دیکھیں, میں آپ کے خواہش پہ کہہ کے سیاست تو نہیں کر سکتا نا. آپ ایک اینکر ہیں, آپ اینکر کی حیثیت سے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں نے اپنی حالت آپ کو بتا دی ہے. پالیسی میٹر کا فیصلہ کرنا میری جتنی حیثیت ہے, جتنی چھوٹی پارٹی ہے عوامی مسلم لیگ, وہ میرا ہے. سوال کرنا آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی سوال کریں, جواب دینا میرا فرض ہے. شیخ صاحب, یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب, 25 مئی کا جو فیصلہ آیا سر, جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا, اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی سے رپورٹ مانگی ہے. تو عام توقع تو اب یہی ہے کہ جو پورے حقائق ہیں, ایک طرف سے الزام یہ ہے کہ اسلحہ تھا, دوسری طرف سے الزام یہ ہے کہ گھروں میں چھاپے تھے, اور وہ کیمرہ بہت ساری چیزوں کا وٹنس بھی ہوگا, ڈیٹیل سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر مسائل آئیں گے, مجھے لگتا ہے دونوں. میں نے ایوب خان کا لاٹھی چارج دیکھا ہے, آپ کو بھی آئیں گے. ملک صاحب, آپ اس وقت نہیں ہوں گے, آپ اس وقت اینکر نہیں ہوں گے. ایوب خان کے لاٹھی چارج میں بھی جو پولیس تھی وہ سڑک پہ لاٹھی مارتی تھی, ایسا نہیں تھا سر پہ اور لیڈیز کی گاڑیوں پہ ماری جائیں اور پھر بعد میں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں کہ آپ نے بہت کمال کیا, اچھا کیا, تنخواہیں بڑھائی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 25 تاریخ کا دن سیاہ ترین دن تھا, اور جس دن میری بگ باس سے بات ہوئی, میں بتاؤں گا کیونکہ اس وقت چینل میں کہوں گا تو میرا دل دکھے گا کہ بعض ان لوگوں نے طاقت کا بیجا استعمال کیا جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا. پولیس کرتی تو چلو ایک لیول تھا, پولیس نہیں بننا چاہیے تھا. سر, بگ باس سے آپ کے بات کرنے میں دشواری ہے؟ آپ نے یہ ایک دن پہلے بھی بات کی کہ میں بگ باس سے بات کروں گا, دوبارہ کہہ رہے ہیں, تو ابھی تک آپ کی بگ باس سے بات نہیں ہو رہی. میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, میں آپ کے پروگرام میں تو نہیں کہہ سکتا نا. میں جب چاہوں کر سکتا ہوں, جب چاہوں جا سکتا ہوں, جب چاہوں مل سکتا ہوں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں نے یہ بات پہنچا دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے گندے کپڑے آپ کے پروگرام میں دھوؤں. یہ گندے کپڑے ہوئے ہیں اور اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا, پولیس کو رہنے دینا چاہیے تھا. سر, اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ پاکستان کی سلامتی کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے کسی بھی سیاست کی وجہ سے. انشاءاللہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کبھی نہیں آنی چاہیے. اللہ کرے پاکستان کی سلامتی کے لیے ہماری جان حاضر ہے. فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے اس ملک کا دفاع کریں گے. اسرائیل کو نہیں مانیں گے, انڈیا کے ساتھ تجارت, کشمیریوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے, اور ملک پہ آنچ آئی تو اپنی عظیم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر, بعض ایشوز ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو, وہ شیخ رشید ہوں, عمران خان ہو, یا شہباز شریف ہو, نواز شریف ہو, کوئی بھی اور ہو, انڈیا والا ایشو ہے, آپ کا افغانستان امریکہ والا ایشو ہے, اس میں آپ سنگل ہینڈیڈلی فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ لینی ہوتی ہے. یہ ہمارے سیکورٹی اور اسٹریٹجک میٹرز ہیں, اس میں بڑا وزن ہے ان کا.
تو آپ اگر یہ کہیں کہ کوئی انڈیا والی ٹریڈ کوئی اکیلا شہباز کھول سکتا ہے تو نہیں کھول سکتا. سمجھ ہے, یہ سب دنیا کو سمجھ ہے. وہ بات کہنی چاہیے آپ کے پروگرام میں جو کسی کو سوچ کو فائدہ پہنچائے. عوام کے جذبات کی ترجمانی کے لیے ہم آپ کے پروگرام میں آئے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں کے جذبات یہ ہیں کہ یاسین ملک کو 2 دفعہ عمر قید ہوئی ہے, ان کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں گے تو کشمیری کیا سوچے گا. یہ بات آپ کی صحیح ہے. یاسین ملک والا معاملہ ہو, 370-35A جو انڈیا نے ختم کیا, اس کے اوپر لوگوں میں رد عمل تھا, لیکن آپ کیا کیا کر سکتے ہیں سفارتی سطح پر؟ تھا نہیں ہے. کریکٹ یور سیلف ملک شاہد, کریکٹ یور سیلف, تھا نہیں ہے. 370-35A کیا کیا گیا پہلے اور کیا کیا گیا اب؟ یاسین ملک کیا کیا گیا اب؟ میں تو ان دونوں سوالوں کے اوپر قائم ہوں. نہ 35A پہ کچھ کیا, نہ 370 پہ کچھ کیا, نہ اب یاسین ملک پہ کچھ کیا. ہماری ایک رائے ہے. میں آپ دیکھیں اور کیا ہوتا ہے. میرا مطلب ہے آپ کا پروگرام کرتا ہوں, قوم کی رائے بتا رہا ہوں کہ یہ قوم کی رائے ہے, یہ ساری قوم کی رائے ہے, اس پہ ساری قوم یونائٹڈ ہے, اور اس میں جو غلط کرے گا وہ غلط کرے گا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب انڈیا 370 اور 35 ختم کر رہا تھا اس دن پوری دنیا میں ہمارے وفود جانے چاہیے تھے, پورے ورلڈ کیپٹلز میں بیٹھے ہوتے ہمارے لوگ اور نمائندے ان سے بات کر رہے ہوتے. جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. عمران خان نے ہر جگہ سپیچ کی ہے نا. سما کے پروگرام پہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ آ کے نہیں کہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ساری یونائٹڈ نیشن میں جا کے اس نے بات کی. جہاں جہاں کرنے کی ضرورت تھی اس نے جا کے کی. سر کوئی ورلڈ کیپٹل یاد ہوگا جہاں مسئلہ کشمیر کے 370 یا 35A پہ ہم نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجا اور وہاں سے ہمارے حق میں آواز آئی ہو؟ میرے علم میں نہیں ایسی کوئی بات. ہاں, OIC کی کانفرنس میں ہوا ملک صاحب, OIC کی کانفرنس میں ہوا پاکستان میں. OIC کانفرنس میں یونائٹڈ کشمیر, آپ کی یادداشت کے لیے, کیونکہ آج کل آپ کی یادداشت جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی مجھے با اثر نظر آتی ہے. سو آپ کی یادداشت کے لیے جب سارا کچھ ہو چکا تھا اس وقت ہوا سر, ابھی نکالیں ابھی ہوا سر, اس وقت جب سب کچھ گزر چکا تھا. ابھی ہونا. اس کے بعد جب OIC کانفرنس ہوئی اس میں بھی پاکستان لے کے گیا, اس میں بھی مخدوم شاہ محمود نے ہر جگہ یہ آواز اٹھائی. آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر کوئی بارڈر پہ جا کے جنگ کریں؟ ہم بتائیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. کوئی ایسا فورم بتائیں جس میں یہ بات نہیں کی گئی. کوئی ایسا فارم بتائیں جس میں عمران خان نے یہ نہیں کہا ہوا کہ انڈیا کے ساتھ ہم. میری لسن اب دیکھیں نا, سوال آپ کریں پھر کسی کا جواب بھی سنیں. ملک صاحب آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ تو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. پورا جواب دیجیے کہ یہ اس کا کون سا ایسا ایشو ہے جب عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ ختم کریں, ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کی موجودگی میں بات چیت نہیں ہو سکتی. کیا آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کہا؟ سر جتنے مؤثر انداز میں ہم اس مسئلے کو دنیا میں اٹھا سکتے ہیں. میری آپ یہ بات سنیں, کیا عمران خان نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ سر 35A اور 370 ختم ہونے سے 15 دن پہلے ہمیں پتا تھا کہ انڈیا یہ کرنے جا رہا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے اوپر. آپ کو تو پتا ہوگا, شاید ہمیں نہیں پتا تھا. ہم نے, آپ کو پتا ہوگا, مجھے نہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. سر یہاں پہ فورن آفس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس کو بھی بریف کیا گیا تھا. آپ اس کا حصہ نہیں ہے شاید اس کمیٹی کا. مجھے نہیں پتا. جب ہوا میں نے اس پہ آواز اٹھائی, اس پہ عمران خان نے اور شاہ محمود نے آواز اٹھائی, اور جو قوم کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, قومی سٹیٹمنٹ دی, یونائٹڈ نیشن میں خطاب میں 2 دفعہ کہا. سو دس واز دی اونلی تھنگ وچ وی کین ڈو. شیخ صاحب یہ گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ صاحب, سر الیکشنز کب نظر آتے ہیں آپ کو؟ میں تو جون میں, جب تک ان کی جو سوچیں ہیں, میں کسی وقت بھی اس ملک میں کوئی مثبت فیصلے دیکھ سکتا ہوں. میں جون کو اہم دیکھتا ہوں. پہلے میرا خیال تھا 31 مئی تک فیصلے ہو جائیں گے, میری بات غلط نکلی.
اب میں 30 جون تک لے کے جا رہا ہوں کہ اس جون میں فیصلے ہو جائیں گے. اس طرح تو نہیں ملک سکتے, یہ کوئی آڑت کی دکان تو نہیں ہے. سر اس کا مطلب ہے 30 جون تک اگر فیصلے ہوں گے آڑت کی دکان نہیں ہے ملک صاحب کہ میں اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دوں, آپ اپنے بیٹے کو چیف منسٹر بنا دیں, زید وزیر اس کو کمیونیکیشن بنا دیں, چوتھا ریلیجس بنا دیں. لٹ پیڑی ہوئی ہے اس ملک میں 22 کروڑ. یہ سری لنکا نہیں ہے 2 کروڑ لوگوں کا, یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں لوگ اپنی بھی سوچ رکھتے ہیں. لوگ اپنی بھی سوچ رکھتے ہیں اور یہ سوچ گھر گھر گھس گئی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. جس نے بھی یہ ماسٹر پلان کیا ہے اس نے غلط کیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. اگر 30 جون تک فیصلے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں اکتوبر نومبر میں جا کے الیکشن نظر آتے ہیں؟ مجھے اسی سال میں الیکشن نظر آتے ہیں. یہ بات کہوں گا تو پی ٹی آئی کے بعد لوگ ناراض ہو جائیں گے. الیکشن اسی سال میں ہو جائیں گے کیونکہ وہ بہت جلدی الیکشنوں میں, لیکن میں جون کے مہینوں میں الیکشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہ میری ذاتی اطلاعات پر مبنی بات ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے. سر ہم نے رانا صاحب کا انٹرویو کیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں, یہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں. میرے حساب میں, میرا مطلب ہے کہ لیٹ ہو جائیں, لیکن میرے حساب میں یہ سال الیکشن کا سال ہے. اور خود نون کے فائدے میں یہ ہے کہ دسمبر 2022 تک الیکشن جو ہے, رانا ثناء اللہ کا خیال ہے کہ دسمبر 2022 تک الیکشن ہو سکتے ہیں. دسمبر کے مہینے میں رانا ثناء اللہ کا خیال ہے دسمبر کے مہینے میں انتخابات ہو سکتے ہیں. اگر رانا ثناء اللہ کو کوٹ کرنا آپ کے پروگرام کا سٹینڈرڈ ہو گیا ہے تو میں اس کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں. سر انٹیریئر منسٹر ہے موجودہ, وہ کہے ہیں دسمبر میں الیکشن ہوں گے تو خبر تو بنتی ہے نا سر. میں بھی رہا ہوں انٹیریئر منسٹر, میں نے کہا اگر اس لیول کے آدمی کا جواب دینا جس کو شیر علی کہتا ہے کہ 22 آدمیوں کا قاتل ہے, جس پہ 15 آدمیوں کی شہادت ہے, جس کی 25 تاریخ کو اس نے فرد جرم نہیں عائد کرنی دینی, اگر ندیم ملک کے پروگرام کا یہ سٹینڈرڈ ہو گیا ہے تو میں حق رکھتا ہوں کہ اس سوال کا میں جواب نہ دوں. پنجاب میں کیا بنے گا سر؟ پنجاب میں بھی آپ کا پسندیدہ حمزہ شہباز اس وقت وزیر اعلیٰ, وہاں کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے کورٹ میں کیس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس پر بھی تبصرہ کروں؟ میں کوئی صوبائی سیاستیں اتنی نہیں کرتا, کبھی میں نے زندگی میں صوبے کی سیاست نہیں کی. آپ مرکز کا جو مرضی سوال کریں, میں حاضر خدمت ہوں. صوبے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب سے بڑا ایشو جو نومبر کے مہینے میں آنا ہے وہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی. وہ آرمی چیف کی تعیناتی شہباز شریف کریں گے, کوئی نگران کریں گے, الیکشنز کے بعد نئی حکومت کرے گی, کیا ہوگا؟ دیکھیں جو بھی ہوگا خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا, انشاءاللہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. میں نے وہ نہیں کرنا, وہ جس نے بھی کرنا ہے, جیسے بھی کرنا ہے, جب بھی کرنا ہے, انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا. سر اقتصادی معاملات جو ہیں وہ اس وقت بہت مشکل میں ہیں, مہنگائی بھی ہے, وہ لوگوں کو مار رہی ہے, پریشان کرے گی, لیکن پاکستان کی جو اوور آل صورتحال ہے کہ ڈالر والر ہمارے پاس کم ہے, کبھی آئی ایم ایف کے پاس کھڑے ہیں, دوست ملکوں کے دروازے پہ کھڑے ہیں, وہاں پہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مشکل صورتحال بہت زیادہ ہے, حل چاہیے وہاں پہ بھی, سیاسی لوگوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. اسی کے حل کے لیے جون میں کوئی حل نکل آئے گا, اسی کے حل کے لیے جون میں کوئی حل نکل آئے گا. مطلب آپ کیا حل دیکھتے ہیں؟ کچھ روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر, سمجھنا آسان ہو جائے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں بیٹھیں گی, الیکشن کی ڈیٹ طے ہوگی, اصلاحات جو انہوں نے کرنی تھی کر لی, نیب میں انہوں نے اپنے کیس ختم کروانے تھے, اس پہ جو کچھ کر سکتے ہیں, حالانکہ یہ ختم نہیں ہوں گے. ایف آئی اے میں جتنی تبدیلیاں کرنی تھی کر لی, نیب میں آج ختم ہو جائے گا, نیب کا چیئرمین جو اپنا آدمی لانا چاہتے تھے یہ لے آئیں گے, اے این ایف میں اپنے بندے یہ لے آ رہے ہیں, فائلیں یہ ساری ماڈل ٹاؤن لے گئے ہیں, نکلے گا ٹھنگا بھی نہیں, کر لیں. جو کچھ برے وقت میں آئے ہیں, بری گھڑی میں آئے ہیں, اپنے جال میں خود پھنسے ہیں, جو گڑھا انہوں نے کھودا کسی کے لیے تھا اس میں یہ خود گر گئے ہیں اور یہ پھنس گئے ہیں. اس میں سے کیسے نکلیں گے یہ ان کو پتا ہوگا, ضرور ان کی بھی اسٹریٹجی ان کے پاس ہوگی.
اور آصف زرداری صاحب نے تو آپ کے پروگرام میں میرا خیال ہے کہا کہ جو بائیڈن میرا دوست ہے اس نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ میں نے جو ہے مراسلہ لکھا، حالانکہ مجھے فون کر سکتا تھا. اور اس لیول کی تو ہم حکومت کر رہے ہیں. سر آپ نے کہا کہ سیاسی لوگ آپس میں مل بیٹھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اچھا ہو سکتا ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ ہو جائے، کیا پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہوگی؟ الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہوگی. الیکشن کے لیے بھی تو ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا. نگران کون آئیں گے، اس کو لیڈر آف اپوزیشن کا رول کون ادا کرے گا؟ بیٹھ جائیں گے اس کے لیے. صحیح ہے، بیٹھ جائیں گے. الیکشن کی ڈیٹ دیں، بیٹھ جائیں گے. شیخ صاحب بالکل اینڈ پہ کلوزنگ ریمارکس، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کچھ ایسا الفاظ کہیے کہ سڑکوں کے اوپر یہ تناؤ والی کیفیت کم ہو جائے. میری خواہش ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھیں. سپریم کورٹ کا بڑا اہم کردار ہے، اور سپریم کورٹ پر حالانکہ میں بندیال صاحب کو نہیں جانتا، کبھی ملا نہیں، کبھی کیس میں پیش نہیں ہوا. فتح خان بندیال صاحب نے میرے زندگی میں بڑے احسان کیے ہیں. مجھے میڈیکل کالج دیا، انجینئرنگ یونیورسٹی دی، کمشنر تھے راولپنڈی کے. تمام قوتوں کو مل بیٹھ کر الیکشن پر ایک متفقہ فارمولہ طے کرنا چاہیے، اور ملک کو، معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے. ورنہ میں گھر بھی بیٹھا رہوں تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ نہیں چل سکتی. شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ اور کے فارمر انٹیریئر منسٹر، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.